بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، پارٹ 28۔ جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کر لینے والے لوگ بھی تھے، اور خدا کے دین کی نصرت میں میرا ساتھ دینے والے میرے رفقا بھی۔ ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک در اور کھل گیا ہے، تاہم وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ گرچہ اس انتظار میں کوئی پریشانی یا زحمت نہیں، بلکہ مزہ تھا۔ پھر ایک روز، گرچہ اس نئی دنیا میں شب و روز نہیں رہے تھے، صالح میرے پاس آ کر کہنے لگا، سردار عبداللہ، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اب جنت میں مجھے کیا بری خبر سننے کو آئی، تاہم اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیوں بھائی، یہاں کیا بری خبر ہو سکتی ہے؟ سردار عبداللہ، بری خبر یہ ہے کہ تمہارے عیش کرنے کے دن ختم ہو گئے۔ تم نے نائمہ کے پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے، اب تمہاری نگرانی کے لیے نائمہ خود آ رہی ہے۔ کیا سچ؟ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر صالح کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اور کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے نائمہ کے آنے کی خوشخبری دی ہے، مگر میں خود نائمہ نہیں ہوں۔ تم ہو بھی نہیں سکتے، میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی خبر تم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنا رہے ہو؟ ویسے تمہیں اگر نائمہ سے یہی توقع ہے تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت مایوسی ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نائمہ کے آنے پر اس کا ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ ایک بہترین گھر۔ بھائی تمہارے پاس تمہارا گھر ہے اور اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہوگا۔ اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو نہیں ہوگا کہ گھر دینا تمہاری ذمہ داری ہو، نہ اسے تمہارے بچوں کو گھر بیٹھ کے پالنا ہے۔ پھر ایک نیا گھر کیوں بناتے ہو؟ مجھے معلوم ہے ہر جنتی کو اپنی رہائش اور اپنی سلطنت ملے گی، لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی پسند سے نائمہ کے لیے گھر بناؤں جو میری سلطنت میں ہو، اور پھر اسے نائمہ کو گفٹ کر دوں۔ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ وہ اس وقت مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جنت میں شیطان نہیں آ سکتا، مگر اس کے بعد شاگرد ضرور موجود ہیں جو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے بجائے دوری پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائی۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ بولا، چلو محل دیکھنے چلو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا محل بن گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ دنیا میں کھڑے ہو کر پہلے زمین خریدو گے، پھر نقشہ پاس کراؤ گے، پھر ٹھیکیدار ڈھونڈو گے، پھر کئی ماہ میں محل تعمیر ہوگا۔ سردار عبداللہ، یہ تمہاری بادشاہی ہے، خدا کی قوت تمہارے ساتھ ہے، تم نے کہا اور سب ہو گیا، یہی یہاں کا قانون ہے۔ ہم وسیع و عریض سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ صالح اور میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سوار تھے۔ سفر کا یہ طریقہ صالح کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا۔ بقول اس کے، جنت میں جتنا خوشگوار منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، اتنا ہی مزیدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ۔ اس کی یہ بات ٹھیک تھی۔ مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر کبھی پسند نہیں آیا تھا، مگر اس سفر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا جس کے عرشے پر ہم دونوں کھڑے تھے۔ دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے بڑھتے چلتے ہوئے منزل کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھا جسے ایک محل کی شکل میں نائمہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ محل بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے صالح کو بتایا تھا۔ بیچ سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ جہاں سرسبز پہاڑ، دریا، ندیاں، آبشاریں، سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑی راستے، گھاس کے بڑے میدان، اور ان سب کے درمیان ایک گھر جس کا فرش شفاف ہیرے کا بنا ہو، ایسا فرش جو ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو، اتنا شفاف کہ اس کے نیچے بنے حوضوں میں بہتا پانی اور ان میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں صاف نظر آئیں، جس کی دیواریں شفاف چاندی کی بنی ہوئی ہوں جن سے باہر کا منظر نظر آئے، اور جس کی بلند و بالا چھت سونے کی ہو اور چھت پر موتی، جواہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہوں۔ یہ محل کئی منزل بلند ہو، اتنا بلند کہ ارد گرد کے پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائے، جس کی ہر منزل سے فطرت اور اس کی صناعی کا ایک نیا زاویہ نظر آئے۔ یہاں آ کر جو کچھ میں نے سامنے دیکھا وہ میرے بیان اور اندازے سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میرے الفاظ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت کم تھے جو مجھے حاصل تھی۔ میں نے تو ایک عمومی نقشہ یا خیال بیان کیا تھا، مگر اس نقشے میں ڈیزائن، رنگ و روپ، روشنی و آرائش اور دیگر مواد جو رنگ آمیزی ہوئی تھی وہ میرے بیان و تصورات دونوں سے کہیں زیادہ تھی۔ صالح نے میری بات کو اصول میں سمجھا اور اس کے بعد وہ محل بنوا دیا جو حسن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار تھا جو تصور سے زیادہ دل فریب تھا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اسے پورا دیکھنے کے لیے بھی بہت وقت درکار تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میرا اطمینان ہو گیا، ایسا ہے کہ اب چلتے ہیں، نائمہ آئے گی تو اس کے ساتھ۔ میرا جملہ یہیں تک پہنچا تھا کہ موسیقی اور نغمگی سے بھرپور ایک آواز آئی،
मगर मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। ये नाइमा थी और नाइमा नहीं भी थी। हशर के दिन मैंने नाइमा को नौजवान और बहुत खूबसूरत देखा था, मगर यहाँ मेरे सामने जो लड़की खड़ी थी, इसकी कैफियत को बयान करने के लिए हुस्न, खूबसूरती, नौजवानी, शबाब, रूप, कशिश जैसे अल्फाज की कोई हैसियत नहीं थी। मैं अभी इसी कैफियत में था कि सालेह की आवाज़ आई, आपसे मिलिए, आप सरदार अब्दुल्ला हैं, ये नाइमा है और ये मुझे मालूम है कि आपको एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी हुई है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि नाइमा पहले से यहाँ होगी? मैंने कदर नाराज़गी के साथ सालेह की तरफ देखते हुए कहा। नाइमा सालेह की सफाई पेश करते हुए बोली, इन्हें मैंने मना किया था, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। ये भी आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे? देखा आपने, आपके लिए कितना गैर मामूली घर बनवाया है इन्होंने। हाँ, मैंने देख लिया, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। और मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, मैंने नाइमा को देखते हुए कहा। फिर सालेह को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी बेगम तो है नहीं, आप रुखसत होने का क्या लेंगे? उसने हंसते हुए जवाब दिया, मैं दुनिया में हमेशा तुम्हारे साथ रहा था और आज भी ये चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ। मगर भाई, उस वक्त आप नजर नहीं आया करते थे, वो शरारती अंदाज में बोला। ये अब भी मुमकिन है कि मैं गायब रहकर यहाँ मौजूद रहूँ। ये कहते हुए वो हमारी नजरों से गायब हो गया और फिर इसकी आवाज आई, ऐसे ठीक है? नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, नाइमा एकदम बोली। सालेह दोबारा जाहिर हो गया। नाइमा ने इसे देखकर इत्मीनान की सांस ली और बोली, आप वादा करें कि जब भी आएंगे इंसान की तरह सामने आएंगे और जाएंगे तो इंसानों की तरह जाएंगे। अच्छा भाई अच्छा, इसने सर हिलाकर जवाब दिया, मगर इसकी आंखों में बदस्तूर शरारत चमक रही थी। वो बड़ी मासूमियत से बोला, मसला ये है कि मैं इंसान तो नहीं हूँ, फिर इंसान वाले ज़ाब्ते मुझ पर कैसे अप्लाई हो सकते हैं? सोच लो, मेरी पहुँच तुम्हारे सरदार तक है, मेरी एक शिकायत पर वो तुम्हें वाकई इंसान बना सकते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा तो वो लहजे में उदासी लाते हुए बोला, यार धमकियाँ क्यों देते हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं आऊँगा और जाऊँगा तो इजाज़त ले लिया करूँगा, और अगर तुम कहो तो मैं अभी चला जाता हूँ। ये कहकर वो मुड़ा, 2-4 कदम चला, फिर घूमकर नाइमा से बोला, गर्च मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम दोनों के बच्चे यहाँ आ चुके हैं और इनका फैसला है कि हम अपनी माँ की शादी खुद करेंगे, इसके बाद ही तुम अब्दुल्ला के घर आ सकती हो। सालेह ने बिल्कुल सही कहा, लैला अंदर आते हुए ज़ोर से बोली और तीर की तरह दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। इसके पीछे ही अनवर, जमशेद, आलिया और आरफा भी थे। इनको देखकर मेरी खुशी कई गुना बढ़ गई। मैंने सबको अपने गले लगाकर प्यार किया। मिलने मिलाने से फारिग हुए तो नाइमा ने कदरे गुस्से के साथ इनसे कहा, ये क्या बचपने वाली बातें तुम कर रहे हो कि हमारी दोबारा शादी करोगी? आलिया ने कहा, अम्मी पिछली दुनिया में हम में से कोई भी आपकी शादी में मौजूद नहीं था, इसलिए हम सब बहन भाइयों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि हम आप लोगों की शादी धूमधाम से करेंगे। हम आपको खुद दुल्हन बनाकर रुखसत करेंगे और इस वक्त तक आपका अब्बू से पर्दा होगा। अनवर ने मुदाखलत करते हुए कहा, पर्दे वाली बात तो बड़ी सख्त है, बस इतनी शर्त लगा दो कि तन्हाई में नहीं मिलेंगे। इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। ये बता दो कि शादी कब होगी? मैंने बेबसी से पूछा। जब तैयारियां हो जाएंगी, आरिफा ने बड़ी संजीदगी से कहा। और क्या तैयारियां होंगी? मैंने दरियाफ्त किया। मैं बताती हूँ, लैला बोली। जगह तो यही ठीक है, बस कपड़े जेवरात वगैरह का इंतजाम करना है, और मुझे भी अपने ज़रा अच्छे कपड़े बनवाने हैं, अब्बू जैसे। मुझे तो अब्बू के कपड़े देखने के बाद अपने कपड़े अच्छे ही नहीं लग रहे। जमशेद ने भी मुतालबात में अपना हिस्सा डाल दिया। अच्छा, ये सब तैयारियां होंगी तो शादी हो जाएगी? मैंने पूछा। क्यों नहीं, सब ने मिलकर कहा। चलो फिर अभी ही चलो, मैं तुम्हें जन्नत के सबसे बड़े शॉपिंग के इलाके में ले चलता हूँ। वैसे तुम लोग वहाँ घुस भी नहीं सकते, लेकिन मेरी तरफ से जो दिल चाहे आज शॉपिंग कर लो। इस पर सारे बच्चों ने खुशी का एक नारा लगाया। फिर हम शॉपिंग के लिए रवाना हो गए। ये एक और अलिफ लैलवी जगह थी। मैं इससे पहले सालेह के साथ यहाँ कई दफ़ा आ चुका था, मगर हर दफ़ा यहाँ नित नई चीज़ें मौजूद हुआ करती थी। इस जगह के लिए शॉपिंग सेंटर या बाजार जैसी इस्तिलाहत क़तअन गैर मुनासिब थी। ये सैकड़ों मील तक फैला हुआ एक इलाका था जो रंग व नूर के सैलाब से रोशन था। यहाँ रात का वक्त ही तारी रहता था। हर जगह यहाँ फरिश्ते तैनात थे। लोग डिस्प्ले से चीज़ पसंद कर लेते, फिर फरिश्तों को नोट करवा देते, जिसके बाद ये चीज़ें लोगों के घर पहुँचा दी जाती। इस बाजार के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में आम जन्नती खरीदारी कर सकते थे, दूसरे हिस्से में खवास के लिए। आम जन्नती यहाँ जा तो सकते थे, लेकिन खरीदारी नहीं कर सकते थे। ये सब पहली दफ़ा यहाँ आए थे। मैं पहले इन्हें अवाम वाले हिस्से में लेकर गया। ये लोग इसको देखकर खुशी से पागल हो गए। इसके बाद उन्होंने जो दिल चाहा खरीदना शुरू कर दिया। अलबत्ता नाइमा सारा वक्त मेरे साथ ही रही। वो खरीदारी से फारिग हो गए तो मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाता हूँ। खाने के लिए मैं उन्हें ऊपर ले गया। यहाँ छत से दूर दूर तक खूबसूरत रोशनियाँ नजर आ रही थी।
جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو ماند کر دیتی تھیں، یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ بازار کی طرح یہاں بھی پس منظر میں دھیمی سی موسیقی چل رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا، مگر شکر خدا کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا کھاتے رہتے۔ واپسی پر میں جان بوجھ کر ان کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ شاپنگ کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ صرف نائمہ رہ گئی۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو۔ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ کو اور اس ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھیں۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا، لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ وہ محصور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی ہوئی دکانیں، ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، طرح طرح کے دیگر ڈیزائنز، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ مگر اس وقت تو نائمہ کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا۔ لیکن ہماری تنہائیوں کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے نہیں خرید سکتی۔ اچھا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا، ابو چلے، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، انگور کھٹے ہیں۔ نائمہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں، یہ انگور اتنے بھی کھٹے نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتے موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجیے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی، انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ پھر ایک دفعہ خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خواص، درباری و مقربین، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ بیچ میں دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور گلیچے بچھے ہوئے تھے۔ غلمان کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے ہوئے پھر رہے تھے۔ اہل جنت کی جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کو خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہ تھی۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کے رقابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے۔ درخت کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی تھی اور جب کسی پھل کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے۔ زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان مرد اور عورتیں ہر سمت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر کہکہے اور مسکراہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئی جہاں خواتین میک اپ کا تام جھام کیے ہوئے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھی۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کے بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامان کرنا پڑتا تھا، مگر اب ساری مشقت ختم۔ میں نے دل میں سوچا،
یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی، جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا۔ ہر عورت اور ہر مرد خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخفاء کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی تھی۔ کتنی تھوڑی سی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں اور دور نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اس موقع پر جمشید اور انورا کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے، سوائے میرے استاد فرحان احمد کے۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرات انبیاء، صدیقین و شہداء اور صالحین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیض یاب ہونا تھا، جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے، اس طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے، چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ ہر زبان پر تسبیح و تمجید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر نگاہ میں حمد و تشکر کے احساسات تھے۔ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، وگرنہ ہم کبھی اس جنت تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح و تمجید کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ گیت اس طرح گایا کہ سماں بن گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ تعالی نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کی۔ اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی، جو اپنی محنت، جد و جہد اور صبر سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس صلے سے راضی ہیں جو ان کی محنت کے عوض میں ان کو ملا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر بدلہ پایا ہے، اور وہ کچھ پایا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں؟ اس پر ارشاد ہوا، اب میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا اللہ تعالیٰ کے کبریائی کے نعروں سے گونج